السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت اور پاک مہینے میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ اس تسبیح کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کی برکت سے آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، سال کے رزق کی دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ دی جائیں گی، پورے سال کی تقدیر بدل دی جائے گی، پورے سال کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیاں، برکتیں، رحمتیں آپ کی تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ تسبیح کسی بھی صورت میں مت چھوڑیے گا۔ اگر کوئی بندہ، کوئی بندی زندگی سے اکتا چکا ہے، تھک چکا ہے، تنگیاں، پریشانیاں اس کو گھیر چکی ہیں، وہ بے بس ہو چکا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، تو رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں دنیا بھر کے کام چھوڑ کر یہ ایک وظیفہ کر لو۔ ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آتا ہے۔ اگر آپ قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، دوست احباب، بہن بھائیوں نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے، تو صرف ایک تسبیح کر لو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، آزمائشیں ختم ہو جائیں، رکاوٹیں ہٹا دی جائیں، تو آج ایک تسبیح بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لو۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگاری کے لیے یہ تسبیح کر لو۔ اگر آپ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں تو نوکری کے لیے یہ تسبیح کر لو۔ اگر کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، تو آج ایک دفعہ تمام کام چھوڑ کر یہ تسبیح کر لو۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، چاہے فجر کی نماز کے بعد کر لو، ظہر کی نماز کے بعد کر لو، عصر کی نماز کے بعد کر لو، یا پھر مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو آپ بآسانی سے کر سکتے ہو۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ گھر مانگنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی چیز مانگنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام پڑھ لینے ہیں۔ وہ صفاتی نام یا اللہ، یا سلام، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ ان کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ان کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے۔ ایک تسبیح جب آپ اس کی کر لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو آخری وظیفہ کرنا ہے وہ آپ نے وظیفہ یہ ہے کہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ 11 دفعہ آپ نے اس کو پڑھ کر، آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سچے دل سے توبہ کر لینی ہے۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل کرنے کے بعد آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ پھر آپ نے ضد کر کے رب کریم سے مانگنا ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ نے اپنے رب کریم سے مانگنا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی طاقتور یہ وظیفہ ہے۔ آپ سے ایک دفعہ درخواست ہے کہ آپ اس وظیفے کو لازمی کر کے دیکھیں۔